السلام علیکم. کیسی ہے جناب میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنا خوب خیال رکھ رہے ہوں گے. ہم سب چاہتے ہیں کہ نماز جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رکن ہے ہماری دین کا، تو ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے ادا کریں. اور آج کل ایسا ہے کہ ہم میں سے بہت سو کے لیے 5 وقت کی نماز کو مینٹین کرنا، اس کے ٹائمنگز کو مینٹین کرنا ایٹ ٹائمز مشکل ہو جاتا ہے. یا کبھی ہم جتنی اچھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں ہم وہ نہیں پڑھ پا رہے ہوتے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ تہجد پڑھنے کی آرزو رکھتے ہیں، لیکن ہمیں وہ توفیق مل نہیں رہی ہوتی. پھر انسان کیا کرے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں درود شریف جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی چیز چاہیے ہو تو ہم درود شریف کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. کہتے ہیں درود شریف کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے اس سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، آپ کی زندگیوں کو رنگ بھاگ لگ جاتے ہیں. جب بھی لگے کہ کوئی کام بہت ناممکن ہے، آپ خود کو بہت ہی بے بس محسوس کریں، بہت کوشش کریں لیکن کام ہو کے ہی نہ دے رہا ہو، بس لگے کہ یہ تو میری بس سے باہر ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بہت توکل رکھتے ہوئے، بہت یقین رکھتے ہوئے خوب درود شریف پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیز جو کہ اللہ نے آپ کی نظر میں ناممکن کر دی تھی تاکہ آپ بھاگ کے اس کی طرف جائیں، اور پھر وہ آپ کی دعاؤں کو سنتے ہوئے آپ کے لیے بہت آسان کر کے آپ کی دعا کو پسندیدہ انداز میں قبول کر لے. درود شریف کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق مل جانا ہی ایکچولی آپ کی دعا کی قبولیت کی طرف پہلا انڈیکیٹر ہے. آپ سب کی موٹیویشن کے لیے ایک سسٹر نے جو ہے وہ اپنا درود شریف کا ایک واقعہ شیئر کیا کہ وہ درود شریف بہت پڑھتی تھیں اور وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ نمازی بن جائے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت دفعہ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے بات بھی کی، اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، اور بہت طریقے جو ان کے ذہن میں آتے تھے ان طریقوں سے انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ ان کا بیٹا موٹیویٹ ہو اور نماز پڑھے. کبھی کبھار تو ان کا بیٹا جو ہے ان کی بات سن کے تو نماز پڑھ بھی لیتا تھا، لیکن پھر وہی جو تھے نا وہ بیک ٹو اسکوائر ون، کہ چونکہ اس کا انٹرسٹ نہیں تھا تو وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. کہتی ہے کہ مجھے یہ بات نہ اچھی نہیں لگتی تھی، میں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے دل سے اٹھے اور یہ خود نماز پڑھے. پھر کہتی ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ میں نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا. تو کہتی ہے پھر میں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور میری درود شریف کے ساتھ یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ نمازی بنے، آپ اس کے دل میں ڈال دیں، آپ اس کو ایسا کر دیں کہ یہ سجدوں میں گر جائے آپ کے آگے، اور یہ اپنی خوشی سے جو ہے وہ بھاگ بھاگ کر آئے اور عبادت کرے اور صحیح نمازوں کا پابند ہو جائے. سسٹر کہتی ہیں کہ میرا یہ درود شریف پڑھ کے دعا مانگنے کا معمول جو تھا یہ چلتا رہا 3-4 مہینے اسی طرح گزر گئے، لیکن مجھے اتنا یقین تھا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں تو ضرور انشاءاللہ میرے بیٹے کے لیے جو ہے نا اللہ خیر کرے گا. جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسان کر دیتا ہے. کہتی ہے ہوا کچھ یوں کہ کوئی پرابلم ہوا ان کے بیٹے کی جاب کے اوپر، اور ان کے بیٹے کی جاب چلی گئی. اب آل آف اے سڈن اتنی اچھی جاب کے چلے جانے سے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا. کہتی میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ تم اللہ کی طرف پلٹو، اور انشاءاللہ جس اللہ نے پہلے جاب دی تھی وہ پھر کوئی اور بہترین راستہ تمہارے لیے ضرور نکال دے گا. کہتی کہ میرا بیٹا جو تھا وہ پریشان ہوا اور اس کے بعد اس نے ایک نئی جاب ڈھونڈنا شروع کی، لیکن کتنی ہی کوشش کر لی اور اس کو نہیں جاب مل کے دی، اور پھر وہ دن بدن پریشان سے پریشان ہوتا چلا گیا. اتنی سچویشن بری ہوئی کہ فائنلی وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو گیا. کہتی لیکن میرے سمجھانے سے اس پہ یہ اثر ہوا کہ آہستہ آہستہ اس نے جو ہے نا وہ نمازیں پڑھنا شروع کی، پہلے 1 پھر 2، اس طرح سے اس کی نمازوں کی کنسسٹنسی جو ہے وہ بہتر ہونے لگی. کہتی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے نمازوں کی طرف لے کے آنا تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ایک راستہ کھولا کہ ایک UK بیسڈ کمپنی جو تھی اس کے اندر ان کے بیٹے نے جاب کے لیے اپلائی کیا، اور وہاں سے جو ہے نا اس کا سلیکشن ہو گیا اور جاب کے لیے کال آ گئی. اور پھر کہتی ہیں کہ نا اس سارے ٹائم میں تقریباً جو ہے وہ 7 سے 8 مہینے لگے کہ جب انہوں نے کہنا شروع کیا، انہوں نے دعائیں مانگنا شروع کی، بعد ٹائم ان کے بیٹے کی جاب گئی، دوبارہ سے جو ہے وہ جاب ملی.
کہتی ہے یہ سارا عرصہ جو تھا، یہ تقریباً 7-8 مہینے تھے جو کنٹینس میں بلا گنے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر سانس کے ساتھ میں درود شریف پڑھتی رہی، اور ماشاءاللہ سے پھر ان کے بیٹے کا ویزا آیا اور ان کا بیٹا جو ہے فورن کنٹری میں چلا گیا جاب کے لیے۔ اور کہتی ہیں کہ اب میرا بیٹا جو ہے، جب میری اس سے بات ہوتی ہے، اس کو گئے ہوئے بھی کچھ مہینے ہو گئے، تو ماشاءاللہ سے وہ باہر جا کے بھی جہاں میں موجود نہیں ہوں، وہ اپنی رسپانسبلٹی سے اتنا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بن گیا ہے کہ وہ درود شریف بھی پڑھتا ہے اور جو ہے وہ نمازوں کا بھی پابند ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ سے اس نے اپنی نمازیں جو ہے وہ فورن کنٹری میں جا کے بھی مینٹین رکھی ہیں۔ دعا مانگنے کی اور درود شریف پڑھنے کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی خاص عنایت ہے، اور جب کسی کو یہ مل جائے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کرنے کا، آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایسے ہی وقت میں آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ آپ کو اپنے معجزوں کا انتظار کرنا ہے، اور آپ کی سوچ سے بھی پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے چاہنے سے بھی پہلے وہ چیز ہمارے مقدر میں لکھ دے گا، جس کے لیے کہ اللہ نے ہمیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں، اگر ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز ہمارے لیے بہتریوں کے، بھلائیوں کے اور معجزوں کے دروازے کھولتی چلی جاتی ہے۔ یہ دعا ہی ہوتی ہے جو درود شریف کے ساتھ کی جاتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کن کہلوانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جب ہم درود شریف پڑھتے چلے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر ہمیں ایسے ڈھانپ لیتی ہے کہ کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہم تک پہنچ نہیں پاتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر ہم پہ سکون کی، رحمتوں کی، کامیابیوں کی اور خوشیوں کی بارشیں کر دیتی ہے۔ خوب درود شریف پڑھیں، خوب ذوق و شوق سے پڑھیں، اور اتنے یقین سے پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کی بارشیں ضرور کرے گا انشاءاللہ۔